calling you to come home again. Allah is calling you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سیکنڈ پارہ کا فورتھ رکوع کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا بے شک فی خلقی تخلیق میں السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی واختلافی اور بدلنے میں اللیلی رات کے والنہاری اور دن کے والفلکی اور کشتیوں میں اللاتی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحری سمندر میں بما ساتھ ان چیزوں کے جو ینفع وہ نفع دیتی ہیں الناسا لوگوں کو وما اور اس میں جو انزلہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی فاحیا پھر اس نے زندہ کیا بہی ساتھ اس کے الارض زمین کو بعد موتہا اس کی موت کے وبثا اور اس نے پھیلا دیے فیہا اس میں من کلی ہر قسم کے دابۃ جانور وتصریفی اور گردش میں الریاحی ہواؤں کے والسحابی اور بادلوں میں المسخری مسخر ہے بینہ درمیان السمائی آسمان کے والارضی اور زمین کے لآیاتن یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے جو یعقلون وہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جو قریشی تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو صفا پہاڑی ہے نا وہ اس کو سونا بنا دیں اور ہم جو ہے نا اس سے گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ خرید دیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا تم پختہ وعدہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت نا سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا تب بھی یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر وہ عذاب لائے گا جو آج سے پہلے کسی پہ نہیں آیا۔ اور یہ بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانپ اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اللہ تعالیٰ انہیں یوں ہی رہنے دیں اور میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت میں اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی نشانیاں دی ہیں، جیسے زمین و آسمان کی تخلیق ہے، دن رات کا بدلنا ہے، کشتیوں کا سمندروں پہ چلنا ہے، پھر جو ہوائیں چلتی ہیں پھر سمندروں میں، تو یہ سب نشانیاں بھی تو ہیں۔ جنہوں نے ایمان لانا ہوتا ہے نا وہ انہیں نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں۔ پہلی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ آسمانوں کی تخلیق، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم آسمانوں کی بلندی اس کی وسعت کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ نے سیاروں ستاروں کو بنایا ہے، اس کا نظام بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی نظام کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتا۔ تو آپ آسمانوں کی تخلیق کو دیکھیں کہ اس کے کوئی سپورٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ہمارے اوپر ایک چھت کی طرح بنا دیا ہے، اور ہم لوگ چاہ کر بھی ایسی کوئی چیز نہیں بنا سکتے، اور ایسا کوئی نظام نہیں ہے جو خود بخود بن جائے کسی بنانے والے کے بغیر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ سارا کچھ تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل جو دی ہے وہ یہ ہے کہ دن رات کے بدلنے میں، اب دن رات کا جو بدلنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں دن اور رات میں لگاتار ایک باقاعدگی ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو دن ہے نا وہ پہلے آ جائے اور یعنی رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے، دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر رات ہوئی ہے تب صبح ہی ہونی ہے، رات دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقدار بنائی ہے کہ کبھی دن جو ہے وہ راتوں سے لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں دنوں سے لمبی ہو جاتی ہیں، اور ایک مقررہ وقت ہے، اس وقت کے علاوہ وہ کبھی بھی اپنے ٹائم سے پہلے نہیں آ سکتی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے۔ تیسری دلیل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو کشتیاں اور سمندروں پہ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ نے ان پہ غور کیا ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا سارا سامان ہوتا ہے لیکن وہ پانی کے اوپر جو ہے نا تیر رہی ہوتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سائنس ہے تو اس کا ویٹ جو ہے ہیوی ہوتا ہے اور اس طرح، اور یہ وہ ریزن بتاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
یہ قانون کس طرح بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنایا ہے نا، پانی کو یہ سکھا دیا ہے کہ تم نے کس چیز کو اپنے اوپر جو ہے نا تیرانا ہے، اور کس چیز جو ہے نا وہ نہیں تیرے گی۔ اب دیکھیں جو کشتیاں ہیں وہ بھی تو لوہے سے بنی ہوتی ہیں، لیکن جو سوئی ہے وہ بھی لوہے سے بنی ہوتی ہے۔ اب آپ سوئی کو پانی میں ڈالیں گے نا تو وہ ڈوب جائے گی، وہ کبھی بھی نہیں تیرے گی، لیکن کشتیاں جو ہے وہ اتنی بڑی ہے لیکن پھر بھی وہ تیر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ چوتھی دلیل کیا ہے؟ اور اس پانی میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے بارش پر برساتے ہیں تو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا مردہ زمین کو، یعنی بنجر زمین ہے، سوکھی زمین ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو اس پہ گھاس اگتی ہے اور انسانوں کے لیے کھانا اگتا ہے۔ تو ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ زمین سے ہی اگ رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کون اگاتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیسے ایک مردہ زمین کو جو ہے نا اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں؟ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت کی نشانی ہے۔ پانچویں دلیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نا جانوروں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ آپ جانوروں کو دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور پیدا کیے، یعنی چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں۔ کچھ جانور دوسروں کو کھاتے ہیں اور کچھ جانور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں۔ کچھ جانور ہم پال بھی لیتے ہیں، ان سے بہت سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہمارے اندر کر دیا کہ ہم انہیں جیسے چاہیں اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چھٹی دلیل ہے اور ہواؤں کی گردش میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی رحمت والی ہوائیں بنائی ہیں۔ کچھ ہوائیں جو ہیں وہ رحمت والی ہیں، کچھ عذاب والی بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کچھ ہوائیں جو ہیں بادل لے آتی ہیں اور کبھی بادل جو ہیں ان کو اڑا دیتی ہیں۔ اگر بادل لے آتی ہیں تو بارش برستی ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ کبھی کبھی بارش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ نقصان پہنچاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب والی ہوا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اور جو ساتویں دلیل ہے وہ یہ ہے، اور بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب بادل جو ہے نا ان کو بھی اپنی قدرت کی دلیل کا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے ایک نظام کے تحت ان کو چلاتے ہیں کہ جو پانی ہے نا وہ سورج کی دھوپ میں رہتا ہے، پھر بخارات بنتے ہیں اس کے، پھر وہ آسمانوں میں جاتا ہے، پھر وہ اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں بادل اکٹھے، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے برستے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں ان کو حکم دیتے ہیں نا برسنے کا، وہ اسی جگہ پہ برستے ہیں، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ وہاں پہ کبھی بھی نہیں برستے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کی ساتویں دلیل ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ ساری کی ساری نشانیاں کن لوگوں کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی۔ اب ایتھیسٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ خود ہی سے بن گئی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، قدرت کے تحت خود سے بن گئی ہے۔ لیکن وہ اس چیز سے عقل سے کام ہی نہیں لیتے کہ جب ایک کرسی تک بنانے والے کے بغیر نہیں بن رہی، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو عام سی ہے اس کو بھی کوئی بنائے گا تو وہ بنے گی، تو اتنی بڑی کائنات کس طرح بن گئی خود سے، اور یہ پورا نظام کس طرح خود ہی سے بن گیا، اور اتنے منظم طریقے سے ہر چیز کام کر رہی ہے۔ دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے، رات اپنے وقت پہ آ رہی ہے، ہر چیز جو ہے، موسم بدلتے ہیں تو ان کا بھی ایک ٹائم ہے۔ اور ٹائم پیریڈ کے علاوہ آپ نے کبھی دیکھا جون جولائی میں جو ہے برف پڑ رہی ہو اور بالکل اس طرح کی ٹھنڈ ہو جیسے جنوری میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہاں بارش ہوتی ہے، اولے بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن ٹھنڈ اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی جس طرح جنوری میں ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ کن لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ انسان کے لیے کائنات بنائی ہے، ہم نے اس کائنات میں غور و فکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کی توفیق دے، آمین۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں من جو یتخذ بناتے ہیں من دون اللہ غیر اللہ کو اندادن شریک، یحبونہم وہ محبت رکھتے ہیں ان سے، کحبی جیسی محبت اللہ تعالیٰ کی، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اشدو زیادہ شدید ہے، حباً محبت میں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وَلَوْ اور کاش، یرا وہ دیکھیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا یقیناً، القوت قوت، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جمیعاً ساری کی ساری، وَأَنَّا اور یقیناً، اللہ تعالیٰ، شدید العذاب بہت سخت عذاب والا ہے۔
اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنا لیتے ہیں، انہیں وہ عبادت میں، محبت میں، تعظیم میں اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ عبادت، محبت، تعظیم اور اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، غیر اللہ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ کوئی بت ہے، چاہے وہ کوئی ہماری اپنی ذات ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز غیر اللہ ہے۔ تو کیا کرتے ہیں وہ؟ تخلیق میں، رزق میں یا تدبیر میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں اور دوسری چیز کو ایسا درجہ دے دیتے ہیں۔ وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جیسی محبت کرنی چاہیے نا، وہ ان چیزوں سے یا ان لوگوں سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب وہ محبت بہت زیادہ بڑھ جائے اور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، جیسے اللہ سے محبت کرنی تھی ویسے وہ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کی خاطر حرام بھی کما لیتے ہیں، پھر وہ ہر ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے لیے ہماری اولاد ہے، ایسے کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے جن کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے اور وہ اپنی ذات کے پیچھے اتنا پاگل ہو جاتے ہیں، اپنی ذات میں جیتے ہیں، اپنی ذات کی بڑائی میں جیتے ہیں، اپنی میں جیتے ہیں کہ بس میں بڑا، میری بات بڑی، میری ذات بڑی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ زبان سے کہتے ہو کہ نہیں اللہ بڑا، لیکن ان کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کو کتنا بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو انبیاء کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے، جیسے عیسائیوں نے کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بلند کر دیا، کبھی تو کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ، نعوذ باللہ، کبھی وہ کہتے تھے کہ یہی ہمارا رب ہے۔ تو انہوں نے انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے ایکول کر دیا، تو یہ چیز بھی شرک میں آ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، یعنی وہ پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر کریں گے تو آپ اس سے محبت بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ہمسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رب ہے اور باقی سب مربوب ہے۔ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل ہے اور جو مخلوق ہے نا وہ ناقص ہے۔ اور جب کوئی انسان کسی اور ہستی کو معبود بنا لیتا ہے نا، اسی سے عقیدت اور محبت کے جذبات خالص کر لیتا ہے، تو پھر اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی سے وہ شدید محبت کرے، لیکن یہ خلا صرف رب العالمین کی محبت سے پورا ہونا چاہیے، کسی دوسری ہستی سے نہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل ایمان کی خصوصیت بتائی ہے کہ جو اہل ایمان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اہل ایمان کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل ہوتی ہے نا، اس وجہ سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ پھر غیر اللہ کو کبھی بھی شریک نہیں بناتے، وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیسی محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یعنی مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظلم سے مراد شرک لیا، کیونکہ شرک کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کا مقام کسی اور کو دے دینا ہے، اور ظلم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا، اس کو اپنے مقام سے ہٹا دینا، اور یہ ظلم ہے۔ اور جب کوئی غیر اللہ سے محبت کرتا ہے، جیسے محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یعنی جب وہ اپنی آنکھوں سے دوزخ کا عذاب دیکھیں گے۔ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی اس دن قوت کا اور قدرت کا مالک جو ہے نا صرف اللہ تعالیٰ ہوگا۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے، کچھ لوگوں کو قدرت دی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دی، کچھ وقت کے لیے ہے، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قدرت نہیں ہوگی۔ اس وقت سارے جھوٹے معبود ہیں، جتنے بھی لوگ جو دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے تھے، دوسروں سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے
مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے. اور اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. ان القوۃ للہ جمیعا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہے کہ اس دن نا باطل جو ہے نا اس کی ڈور ٹوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عذاب دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نا شعور دلایا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ عذاب سے ڈر جائے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے بارے میں نا تھوڑا سا علم دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے نا وہ اس چیز سے ڈر کے بیدار ہو جائے. لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اگر عذاب کے بارے میں یقینی علم سے جان لینا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں تو اور ہمیں ان کا یقین آ جائے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے بالکل ویسی محبت کریں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا یہ ایک مومن کا سرمایہ ہے. اور انسان جو ہے نا اس کو کسی نہ کسی چیز کی محبت چاہیے ہوتی ہے, لیکن جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ذات جو ہے نا وہ پر ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم کسی اور چیزوں سے محبت کرتے رہیں گے نا تو ہماری ذات میں خلا رہتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Calling you, Allah is calling you to say His name.